الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توپ ڈالو پھر محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ کی کون کون سی نعمت اور رحمت کا تذکرہ کیا جائے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. رب کائنات نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے. ہمارے اگلے پچھلے مردہ زندہ سب اکٹھے ہو کر، جن فرشتے انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. انہی انعامات میں سے، انہی نعمتوں میں سے اللہ نے ہمیں رمضان مبارک کی نعمت عطا فرمائی. اذا دخل رمضان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلة الشیاطین.
وفی روایت ابواب وفتحت ابواب الرحمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی توفیل، انہی کی وساطت سے ہم مسلمان ہیں، انہی کی وساطت سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم انسانی ڈھانچے میں صحیح انسان بنے ہیں۔ اسوہ حسنہ کو اگر اختیار کریں گے تو کامل انسان بنیں گے۔ انہی کی وساطت سے اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، انہی کی وساطت سے آپ جمعہ کے دن حاضری ہوئی ہے، انہی کی وساطت سے رمضان کی بہاریں ملی ہیں، رمضان کے روزے ملے ہیں۔ پھر محبت سے اور پیار سے کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، مرتے وقت آمنہ کے لال کا کلمہ زبان پہ ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں۔ من آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کتنا خوش قسمت وہ مرنے والا ہوگا کہ مرتے وقت، آخری وقت، مرنا تو حق ہے کہ آخری وقت اس کی زبان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے۔ یہ مانگا کرے، ہم سب مانگا کریں اپنی دعاؤں میں، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ کے عالم جنت کے سارے دروازوں کو روزہ داروں کے لیے کھول دیتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ بند ہی نہیں کیا جاتا، کوئی ایک دروازہ بھی نہیں بند کیا جاتا۔ وغلقت ابواب جہنم، ایمان والو میرے اور آپ کے ایمان کی قدر اللہ کے ہاں کتنی ہے کہ بن دیکھے اس کو کہا ہے نا اللہ، بن دیکھے کہا ہے نا اللہ خالق رازق مالک، بن دیکھے کہا ہے، اس کو بھی میری اور آپ کے ایمان کی کتنی قدر ہے۔ غلقت ابواب جہنم، رمضان کے آنے کے ساتھ ہی اس خالق کائنات نے، مہربان داتا نے جہنم کے دروازوں کو روزے داروں کے لیے بند کر دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الرحمہ، رحمتوں کے دروازے اللہ کھول دیتے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور اس مبارک مہینے میں اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے رب کائنات نے تمام بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ کے رکھ دیا ہے، بند کر کے رکھ دیا۔ یہ نعمت ہے نا اللہ کی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کہو نا سبحان اللہ۔ محبوب خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے روزے رکھے احتساباً، اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اللہ اس پر مجھے انعامات دیں گے، میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، میری مغفرت ہوگی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پیدا ہونے کے بعد آج تک پھر جتنے گناہ ہوئے تھے نا پہلے، اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ کرم دیکھو اپنے خالق کا، مہربانی دیکھو اپنے خالق کی۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور فرمایا جو مسلمان، محبوب خدا نے فرمایا میرا امتی، اللہ کا بندہ اس رمضان کے مہینے میں راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اور اس ثواب کی نیت سے غفر له ما تقدم من ذنبه، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو نہیں رکھتا روزہ،
بلا ضرورت شدیدہ ایک روزہ افطار کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے دن دہاڑے، فرمایا ساری زندگی روزے رکھتا رہے قضا کے، ساری زندگی ایک دن بھی افطار نہ کرے، ساری زندگی، اس فرضی ایک روزے کے ثواب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کی جو بہاریں رہ چکی ہیں، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ، مغفرت کا عشرہ جا رہا ہے، تیرے محبوب کی نسبت سے سوال کرتے ہیں، دستے دراز سوال کرتے ہیں، ذلت کے ساتھ کہتے ہیں، لجاجت کے ساتھ کہتے ہیں، اللہ غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، صغیرہ ہوئے، کبیرہ ہوئے، اللہ تیری ذات رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، آج ہم معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، بخشش مانگنے کے لیے آئے ہیں، توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رحمتوں کے جس طرح دروازے کھولے ہوئے ہیں، یا اللہ ساری زندگی یہ رحمتوں کے دروازے کھولے رہے ہمارے لیے، ہمارے صالحہ نصیب فرما۔ مہربانی دیکھو اپنے رب کی، خالق کائنات کی، ایک گناہ انسان سے اگر سرزد ہو جائے، ایک غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس ایک گناہ کو مٹانے کے لیے میرے رب نے اس دنیا کی ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں راستے ایسے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں اس ایک گناہ کو مٹانے کے لیے۔ ہماری آنکھیں بند ہیں، ایک گناہ، گناہ کا کیا معنی ہے؟ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ اور اس کے سچے رسول کی نافرمانی، اللہ اور اس کے سچے رسول کی، بولو کیا ہے؟ نافرمانی، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اور گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کبیرہ گناہ، ایک صغیرہ گناہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کیا مطلب؟ گناہ گناہ ہی ہے، سوال کرتے، لیکن یہ صغیرہ اور کبیرہ کی کا جو تفاوت ہے، جو درجات ہیں، یہ میرے اور آپ کے سچے قرآن نے بتائے ہیں۔ صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، عمل نامے میں نہ چھوٹا گناہ ہوگا چھپا ہوا، نہ بڑا گناہ، سب لکھے ہوئے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ بھی لکھا ہوگا، بڑے سے بڑا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وَإِن تَجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ وَإِن تَجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ، قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے رہو، معافیاں مانگتے رہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن توبہ اس کے لیے شرط۔ صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں اعمال صالحہ کرنے سے، نیکیاں کرنے سے صغیرہ گناہ اللہ مٹا دیتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے اللہ توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں کرتے، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتا، جب تک توبہ نہیں کرے گا، توبہ تائب نہیں ہوگا۔ اور کبیرہ گناہوں میں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ایک فہرست قرآن پاک نے بیان فرمائی، فہرست ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ کون سا ہے؟ ان کی آواز سے شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے اس کو ظلم عظیم سے تعبیر فرمایا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اتنا بڑا گناہ ہے، خدا خود کہتا ہے کہ میری ذات، میری صفات، ان میں میرے بندوں کو، میرے غیر کو اگر شریک کرو گے تو معاف نہیں کروں گا، خواہ پیغمبر نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو، خواہ وہ نوح علیہ السلام کی مشرکہ بیوی کیوں نہ ہو، خواہ وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی کیوں نہ ہو، معاف نہیں کروں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا گناہ، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی، کبیرہ گناہ۔ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ سارے بولو۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے والدین، اللہ ان کا ادب نصیب ہو، ان کا احترام نصیب ہو،
ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما۔ ہمارے نہیں ہے نا، ہمارے نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور جن کے ہیں آپ سے دست عرض کرتا ہوں، دیکھ لو صبح و شام، دیدار کر لو اپنے والدین کو، بوڑھی اماں جان کو، بوڑھے ابو جان کو دیکھ لو، پھر ٹارچ لے کر ڈھونڈو گے ساری زندگی، پھر وہ نہیں ملیں گے، جب چلے جائیں گے تو پھر نہیں ملیں گے۔ اور آج دعائیں لے لو، خدمت کر لو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دو باتیں، کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ ساری کائنات کے رب نے، داتا نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی بابے کے سامنے، بزرگ کے سامنے، پیر کے سامنے سجدہ نہ کرنا، کسی قبر کے سامنے، کسی مردہ زندہ کے سامنے نہ جھکنا، نہ اس کے سامنے سجدہ، اس کے نام کی چیزیں تقسیم نہ کرنا، اس کے نام پہ دودھ تقسیم بولو نہ کرنا، اس کے نام پہ دیگیں پکا کے تقسیم نہ کرنا، اس کے نام کی 11ویں بانٹنا نہیں۔ 11ویں 12ویں سب کس نے پیدا کی؟ 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک کس نے بنائی ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ، بس اسی کے نام پر۔ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قضا کا معنی ہے فیصلہ کرنا۔ رب کائنات فرماتے ہیں میری مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر میرے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے تو معاف نہیں کروں گا، خواہ نوح علیہ السلام پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، خواہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا چچائی کیوں نہ ہو، مشرک کی معافی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ نہیں معاف کروں گا۔ مشرک غدار ہے، باغی ہے، غدار کی سزا سخت ہوا کرتی ہے، باغی کی سزا بڑی سخت ہوا۔ آپ ملک کے پاکستان کی فوج، اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے تو اس کو غدار تصور کیا جاتا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ غدار کی پھر سزا کیا ہے؟ بڑی سخت سزا۔ اور یہاں تو خالق کائنات، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ آسمانوں کو دیکھو، زمین کی پسنے اور وسطوں کو دیکھو، آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھو، پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھو، کس انداز سے بنایا ہے۔ کن فیکون، کن فیکون۔ واہ میرے مہربان داتا، کسی کے تعاون کی بھی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی مدد کا بھی محتاج ہے، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ کی، مشرک کو معاف نہیں کروں گا، فیصلہ ہو گیا، مشرک کی معافی نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بہرحال اپنے والدین کے ساتھ ضرور احسان کیا کرو۔ اگر والدین کی نافرمانی کرو گے، وَقَضَىٰ، مجھے رب کا فیصلہ ہے کہ وہ بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ گناہ ایسا ہے والدین کی نافرمانی کا، آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی ضرور، رب ساری دنیا کو دکھا دیتا ہے اس کو سزا میں مبتلا کر کے، عذاب میں مبتلا کر کے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں والدین۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح دیکھو پیار سے اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں، شام کو دیکھو اپنے والدین کو پیار کے ساتھ، ان کے چہرے کو دیکھو، دعائیں لو،
رب اس کو پھر حج اور عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ اپنے والدین کی خدمت؟ کریں گے نا؟ پکی بات ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، دل آزاری ہو گئی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگو، اللہ معاف کرے گا۔ ان سے معافی نہیں مانگو گے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ عرض یہ کر رہا تھا، تو یہ کبیرہ گناہ کی لسٹ: انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ خدا گنتا ہے، کبیرہ گناہوں کو گن رہا ہے اللہ۔ شراب، جوا، پانسے، بت، یہ سب کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہیں۔ بولو کیا ہے؟ یا اللہ شرابیوں کی دل دماغ میں جو شراب کی محبت ہے ان کو نفرت عطا فرما۔ اے اللہ سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ کے اعمال پہ آنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بچو، اللہ کہتے بچ جاؤ گے تو یہی کامیابی ہے۔ اللہ کی مانو، اللہ کو بھی مانتے ہو، اللہ کی بھی مانو۔ اے مسلمانوں، ہم سب میرے سمیت ہم اللہ کو بھی مانے ہم اور اللہ کی بھی مانے ہم، تو پھر ہماری کامیابی ہے۔ تو کامیابی کے لیے تو صبح شام دوڑ لگا رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، اللہ سب کے قبول فرمائے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ حرام چیزوں کو اللہ نے بتا دیا۔ حرمت علیکم، تمہارے اوپر حرام ہے، میتہ، مردار خون، مردار کا خون، خنزیر کا گوشت، یہ اگر کرو گے۔ اب ایک اور تعریف سن لو، کبیرہ گناہوں کی ایک اور تعریف سن لو، توجہ ہے۔ جن کاموں کو میرے رب نے منع کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اگر کوئی کرے گا تو یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں ان کو اگر نہیں کرے گا تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ سادہ سی تعریف ہے، سادہ سی تعریف۔ ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، فرق ان میں۔ ہر وہ کام جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قرآن پاک میں وہ فرض ہے، اور واجب ہر وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنت کی روشنی میں منع فرمایا ہے اور اس سے بچنا یہ واجب ہے، ہر حال میں بچنا واجب ہے۔ اور سنت مؤکدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ تحریمی کے ضمن میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان سے بچنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور یہ نماز تراویح ہم جو پڑھتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یاد رکھیے، مصنف ابن شیبہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں رمضان مبارک میں 3 دن 20 رکعات نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی ہے، اور آج غیر مقلد انگلیاں اٹھاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لوگوں کے نوجوانوں کے زمانوں کو خراب کرتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان جب 8 تراویح پڑھ جاتا ہے اس کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ اب جو 8 تراویح والی باب التہجد میں بخاری شریف میں دیگر احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، وہ جو 8 تراویح ہیں وہ باب التہجد میں ہیں، تہجد کے باب میں ذکر کیے، تراویح کے باب میں نہیں۔ وہ تہجد کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل غیر رمضان میں 8 رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت 7 نماز وتر پڑھتے تھے۔ یہاں ایک فتنہ پیدا کر دیا، یہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہیں، تم اہل حدیث ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 راتیں نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تم پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟
وہ آج بھی کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں لوگوں کے دماغوں کو خراب کرتے ہو؟ اللہ ہم سب کو 20 رکعات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ترویحتان، 2 آرام، 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، ایک مرتبہ ترویحتان، 8 رکعتوں کے بعد بیٹھنا۔ اور تراویح تو جمع کا سیغہ ہے، وہ تو سب کے لیے آتا ہے، وہ تو پھر 20 رکعتوں کے لیے کے اندر 5 مرتبہ بیٹھا جاتا ہے، اس کے لیے کہتے بھی ہو تراویح اور سمجھ بھی نہیں ہے تراویح کا کیا معنی لغوی اعتبار سے۔ اللہ ہم سب کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، جب آگ جائیں گے۔ ہم دیکھتے رہتے نا ہمارے نوجوان رات کو بوڑھے بزرگ کھڑے ہیں، اللہ اللہ، پڑھ لو بھائی، سن لو، کیوں بھاگتے ہو اللہ کے قرآن سے؟ کیوں بھاگتے ہو اللہ کے قرآن سے؟ نہ کرو، یہ سفارش بھی کرے گا، اور پھر کل اس کی جب پکڑ آئے گی، گرفت ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن پاک کی آیت ہے، یہی قرآن جس سے ہم بھاگتے ہیں، کل یہ کہے گا اللہ کے حضور، یا اللہ اس نے میرے طرف پیٹھ کی تھی، بس پشت ڈال دیا تھا، میرا کوئی ادب نہیں کیا تھا، مجھے سننے سے یہ بھاگ رہا تھا۔ اگر یہ اعتراض ہو گیا قرآن کی طرف سے تو پکڑ ہے یا نہیں؟ بولو نا، نہیں بولتے ہو؟ تو پھر قرآن کی یہ اعتراض اور پھر پکڑ کس کی ہوگی؟ اللہ کا۔ یا اللہ ہم سب کو جو رہ چکے ہیں 12-14 دن ہیں، اللہ ان دنوں میں، ان راتوں میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ کر لو یاد، کوئی پتہ نہیں کل تک ہم زندہ ہیں یا نہیں۔ آج توبہ کا ارادہ کر لو۔ آج کیا کرو؟ بولو نا، کیا کرو؟ توبہ کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ کا ارادہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں، بہت ساری آیات ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ خود کہتا ہے، او دنیا کے گناہ گارو، آؤ میرے در پہ آؤ، اور مجھ سے روٹھے ہوئے ہو، مجھے اپنے اس رمضان سے بڑی پیار، بڑی محبت اور بڑا پیار ہے، بڑا محبوب مہینہ ہے۔ میں اس مہینے میں اپنے در پہ آنے والوں کو خدا خود راضی کرنے کے لیے پہلے آسمان پہ آ چکا ہوں۔ آؤ میرے پاس، معافی مانگ لو۔ اس سے پہلے اگر غلطی ہو گئی ہے، آج کے بعد توبہ کر لیں، اور وہ توبہ کرنے والے اپنے توبہ کرنے والے بندے کو بڑا محبوب سمجھتا ہے، بڑا پیارا سمجھتا ہے۔ لوٹ کے آنے والے کو واپس لوٹ کے آنے والے کو بڑا محبوب سمجھتا ہے۔ اور ذکر رہا تھا صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ تو ایک کبیرہ گناہ یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ توبہ، اتنا بڑا گناہ رب کائنات کے حضور، شرک والا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے چھوٹے گناہ میرا رب تمام نیک اعمال کے بعد معاف کر دیتا ہے۔ آپ سب وضو کر کے آئیں نا، مبارک ہو، اللہ اس وضو کی نسبتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے، فرمایا وضو کرنے والا جب وضو کرتے وقت اپنے منہ پہ پانی ڈالتا ہے، منہ دھوتا ہے، تو اللہ اس منہ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خرجت من وجہہ، اس کے چہرے کے من کل ذنوب، سارے گناہوں کو اللہ چہرے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وضو کرتے وقت جب یہ کلی کرتا ہے، زبان سے چھوٹی موٹی لفظیں ہوئی، گناہ ہوئے،
اللہ اس کلی کرنے کی وجہ سے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاتھوں کو دھویا، بسم اللہ پڑھ کے دھویا، ہاتھوں کو دھوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ رب کائنات ہاتھوں کے دھونے کی وجہ سے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پاؤں کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھونے کے ساتھ اللہ پاؤں کے ساتھ ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پاک صاف ہو گیا، وضو کیا، رب کائنات نے معاف کر دیا۔ سوال پیدا ہوا تو یہاں تو پھر بڑے گناہوں کو بھی ذکر کر دیا مطلقاً کہ وہ بھی معاف ہو گئے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ مفسر قرآن گزرے ہیں، محدث حدیث گزرے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جب مسلمان گناہ کرتا نہیں ہے، یاد رکھو مومن اس کے اندر ایمان ہے، مومن جان بوجھ کر گناہ کرتا نہیں ہے، اگر گناہ ہو جائے تو پھر فوراً توبہ طائب بھی ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگتا ہے، جب کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو رب کائنات اس وضو کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد اللہ ساری معاف کر دیتا ہے، اللہ ساری معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کبیرہ گناہ، جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ ناحق کسی کو قتل کیا، دل آزاری کسی کی ناحق دل آزاری کی، کسی کو اپنی زبان سے گال نکالی، کسی کو سب و شتم کیا، زبان سے طعن و تشنیع کیا، دل دکھایا، بھلے 10 حج کرے، 20 حج کرے، 8 حج کرے، عمرے کرے، اور حج اور عمرہ کرنے سے وہ حدیث تو ہے کہ اللہ ایسا گناہوں سے معاف کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں جیسے آج ہی دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن اعمال کی پوچھ ضرور ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی تو ہے نا، حقوق کتنے ہیں؟ ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرے کون سے ہیں؟ حقوق العباد۔ رب کائنات اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک نہیں معاف کرے گا جب تک بندے خود معاف نہیں کریں گے۔ دو اصولی باتیں جو آج دنیا میں معافی چاہتا ہے، توبہ طائب ہونا چاہتا ہے، تو وہ دو باتیں اختیار کر لے، اللہ معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ کیا، بہن کا حق دبا کے بیٹھا، بھائی کا حق دبا کے بیٹھا، ظلم کیا، زیادتی کرتا رہا، کسی کو بے گناہ اس کو مارا، سزا دی، آج بھی اس کے جا کے پاؤں پکڑ کے کہہ دو، یا تو اس سے معافی مانگ لو، اگر اس کا پیسہ دینا ہے، قرض دینا ہے تو اس کو ادا کر دو، اللہ معاف کر دے گا۔ آؤ ذرا ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مانگیں گے؟ پکی بات ہے، آؤ طریقہ بتاتے ہیں۔ سرکار دو عالم، جان دو عالم، شان دو عالم، امام کائنات محمد مصطفیٰ، سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ، اندر باہر والے اوپر والے سب کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تیرے سامنے آج جمعہ کے دن معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، تجھ سے تیرے سامنے توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محبوب خدا تمہیں چند جملے بتاتا ہوں، اور جو کے دل کے ساتھ 5 مرتبہ ان جملوں کو ادا کرے گا رب کائنات اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
میں ایمان سے کہتا ہوں محبوب خدا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج اگر ہم نے دل سے توبہ کی ہے تو ان جملوں کے کہنے سے میرے رب نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہ اللہ ہم معافی کے لیے آئے، اللہ ہم توبہ کرنے کے لیے آج ساری عوام آئی ہے، اوپر نیچے سارے بیٹھے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں۔ اللہ یہ مغفرت کا اشرا ہے، رحمت کری دے، فضل فرما دے۔ اللہ رحمتوں کی بارش ہے، ہمیں بھی ایک چھینٹا لگے، اے اللہ ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ مولا یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تجھ سے تعلق کی وجہ سے آئے ہیں، تیری نسبت سے آئے ہیں، تیرے محبوب کی محبوبیت کا واسطہ، اے اللہ تیری عظمت کا واسطہ، تیری عظمت اور شان کا واسطہ، اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں یا اللہ ادب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے ہماری مغفرتوں کے فیصلے فرما دے، بخششوں کے فیصلے فرما دے۔ مختصر بات کرتا ہوں، باتیں بڑی ہیں یار، پھر انشاءاللہ کریں گے۔ مختصر سے ایک درخواست بھی ہے اسی کے ساتھ، یہ بابو رشید صاحب ذمہ دار ہیں مسجد کے، میرے اور آپ کے گھر کے اوپر اگر قرض ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے۔ تو ان دو چار ساتھیوں نے مل کر الحمدللہ بڑی محنت کی ہے۔ یہ مسجد کا کام ہر شخص کہہ رہا تھا، ہر آدمی کہہ رہا تھا یہ بدبو آ رہی ہے، یہ گندے ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو اس حوالے سے کوشش کی، محنت کی، جن ساتھیوں نے تعاون کیا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائیں، آمین کہو۔ مزید 5 لاکھ کی مسجد مقروض ہے، بابو صاحب مقروض نہیں، میں مقروض نہیں، دوسرا نہیں، اللہ کا گھر مقروض ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آج رمضان رمض سے ہے، رمض کا معنی جلا دینا۔ ایک اور آیت سنا، ایک اور خوشخبری بھی سناتا ہوں، انشاءاللہ تعاون فرمائیں گے نا بھائی صاحب، آپ شروع کریں وہاں سے۔ ایک اور خوشخبری سناتا ہوں، سرکار دو عالم، جان دو عالم، شان دو عالم، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو غور سے، جیب ہاتھ کی طرف، توجہ کان میری طرف، یا اللہ ہم سب کو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جمعے کے دن، رمضان کے جمعے میں ہونے والی ان نیکیوں کو ہماری نسلوں کو بھی آباد فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو نیک نیت و صوم و صلات کا پابند بنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ گناہوں کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے، گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ اور اس کی تفسیر بیان فرمائی، خاکستر گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، چاند نظر آ گیا اور مسلمان نے خوشی کا اظہار کیا، اسی وقت نیت کر لی کہ آج میں رمضان کی پہلی تراویح قرآن پاک تراویح میں سنوں گا۔ نیت کرنے کے بعد نماز تراویح پڑھ لی، سنو نماز تراویح میں قرآن سنا، اور دوسرے دن فرض روزہ رکھنے کی نیت بھی کر کے صبح روزہ بھی رکھ لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال کے سارے گناہ رب معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ حصہ ڈال، زیادہ سے زیادہ۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ ہمارا مہربان داتا ہے، وہ بلاتا ہے آؤ معاف کروں۔ میرے اور آپ کے گناہ اتنے زیادہ نہیں جتنی اس کی رحمت ہے، ہمارے گناہ اس کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو پکارتے ہیں، اس کو، یا اللہ تو کتنا قریب ہے، انی قریب، میں قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے، ابہام شبہ ہے، کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور میرے بندے، گناہگار بندے، مجھ سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ سیڑھیاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور پیرانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں، قبرستانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ مجھے یاد کر، مجھے پکار، میں تو تیری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ رگ حیات سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ۔ وہ سنتا ہے، وہ ایسے سنتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، بڑا خطاکار تھا، اور جب وہ
لوگوں کی زندگی اذیرن بنا رکھی تھی اس نے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تنگ آ گئی. تنگ آ جانے کے بعد ویرانے میں پھینک دیا. کہاں؟ ویرانے میں پھینک دیا. آج ایک ایسا وقت آ گیا کھانا پینا تو زبان سے ختم ہو گیا. اب کوئی دیکھنے والا نہیں، تعامل کرنے والا نہیں. اب اس نے نگاہ اٹھائی، مرنے کے قریب ہے، روح نکلنے کے قریب ہے. آسمانوں کی طرف ٹھنڈی آب بن کے اور کہنے لگا، او خالق کائنات، تو نے پیدا کیا ہے، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، ویرانے میں پھینک دیا. آج میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، گناہگار تھا، خطا کار تھا. اللہ تو مجھے معاف کر دے. روایت میں آتا ہے کہ اب اس نے معافی مانگی تو رب نے فوراً معاف کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ موسیٰ، جاؤ فلاں ویرانے میں میرا ایک دوست پڑا ہوا ہے، میرا ایک دوست لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، مر گیا، روح نکل گئی. جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ، کفن دفن کا انتظام کرو، جنازہ پڑھاؤ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے وہاں پہنچتے ہیں. دیکھا، غور سے دیکھا، یہ وہی نافرمان ہے جس سے مخلوقات خدا تنگ آ چکی تھی. ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ، یہ وہی نافرمان تیرا باغی جس سے ایک ساری قوم پریشان حال تھی، یہ تو وہی ہے، یہ تیرا دوست کیسے بن گیا؟ رب نے فرمایا، ہاں موسیٰ، کبھی نافرمان تھا، لیکن اب یہ نافرمان نہیں رہا ہے. اس نے اتنی توبہ کی، اتنی سچی پکی توبہ کی ہے، میری رحمت جوش میں تھی. اس نے تو صرف اپنی مغفرت کا سوال کیا ہے. اگر یہ ساری امت کی مغفرت کا آج فیصلہ کر دیتا، میں ساری گناہگار امت کو معاف کر دیتا. بڑا مہربان ہے. یا اللہ، تو عام انسان کی بات بھی سنتا ہے. عام گناہگار، عام انسان جب تجھ سے معافی مانگتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جوش میں آ کر، رب کائنات نے فرمایا، ہاں میں نے موسیٰ، جب عام انسان مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ایک مرتبہ کہتا ہوں، لبیک یا عبدی. کتنی مہربان ذات ہے، کتنی مہربان ذات ہے کہ جب کوئی گناہگار، فرمایا میرے موسیٰ، میرے کلیم، کوئی گناہگار اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر جب میرے در پہ آ کے کہتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں رب ایک مرتبہ نہیں، اس کے سوال کے جواب میں 2 مرتبہ کہتا ہوں، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. بڑا مہربان ہے. نہ بھاگو، رمضان کے دنوں میں نہ بھاگو، اللہ کے قرآن کو سنو، غور سے سنو، نماز تراویح غور سے پڑھو، سنو اللہ کے قرآن کو. پتہ نہیں زندگی کی آخری سانس کب ختم ہو جائے اور پھر پڑھنے کا موقع نہ ملے، پھر پڑھنے کا موقع، اعمال کا موقع نہ ملے. آج میرے رب نے توفیق عطا فرمائی ہے، نعمت عظمیٰ زندگی عطا فرمائی ہے، صحت کی سلامتی عطا فرمائی ہے. اور مسلمان دوستو، ہمارے اس محلے میں ایسے بھی بیمار پڑے ہوئے ہیں، عورتیں بیمار پڑی ہوئے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں ممبر رسول پہ، اللہ ان سب عورتوں کو، ہمارے محلے کی جتنی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہمارے محلے میں جتنے بوڑھے بیمار ہیں، جس مرض میں، دل کے بیمار میں، بچے بیمار ہیں، ہمارے قاری صاحب کا بچہ بیمار ہے، اس کی صحت کے لیے دعا فرما دے. اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. یا اللہ صرف اپنے محلے کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ بخل ہے، اللہ جیسی تیری ذات ہے اس اعتبار سے سوال کرتا ہوں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، بیمار ہے، اللہ اس کی مدد فرما دے، اللہ اس کی مدد فرما دے. اور یہود و ہنود کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، یہود و نصارہ کو ہدایت عطا فرما. اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، مولا صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا ڈال. تیری قدرت سے دور نہیں ہے، تیری محبت سے دور نہیں ہے. اے اللہ ہم سب کی جانوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما. مولا آج رمضان مبارک کی یہ حاضری، جمعے کے دن ہم لگا رہے ہیں حاضری، اللہ دل سے لگا رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرماتے ہوئے مغفرتوں کے فیصلے فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. 1 منٹ. 300 روپے فطرانے کے اعتبار سے، 300 روپے فی کس کے اعتبار سے، گندم کے اعتبار سے کمزور لوگوں نے
جو بڑے مالدار لوگ ہیں، متوسط لوگ اچھے کھانے کھاتے پیتے، وہ جو یا کشمش کے اعتبار سے وہ اپنا فطرانہ ادا کریں تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں۔ اور اگر ہم 300 کے اعتبار سے نہیں زیادہ دے دیتے، کم از کم 300 تو ہے نا، 300 تو انشاءاللہ ادا کریں گے نا، ہر چھوٹے بڑے کا، مرد عورت کا، جو فوت ہو چکے ہیں ان کا بھی ادا کرنا، جو زندہ ہیں، جو عید والے دن صبح کے وقت بھی پیدا ہوا ہے، وہ اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے اور غرباء میں تقسیم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔